میری بیوی 2 بچوں کے بعد موٹی ہو گئی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی بے پناہ حسین و جمیل خوبصورت تھی، مگر اس کے قریب جاتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی۔ میں پریشان رہنے لگا۔ ایک روز گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے کہا کہ اگر آپ کو سچ جاننا ہے تو کل گھر جلدی آ جائیے گا۔ اگلے دن میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ آج جب میں اپنے گھر داخل ہوا تو میں بہت زیادہ پریشان اور ڈرا ہوا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ تھی جس کو دیکھتے ہی میری بیوی نے گھر سر پر اٹھا لینا تھا، اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے بعد حالات ہی میرے لیے اصل امتحان بننے والے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری بیوی مہوش سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو سب کچھ سمجھ گئی، کیونکہ اس لڑکی کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ مجھے لگا ابھی سے وہ شور مچانا شروع کر دے گی کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لیکن جیسے ہی مہوش نے اپنی سوتن کو دیکھا، اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی سوتن کا چہرہ غور سے دیکھا۔ میرا نام ریحان ہے۔ میری شادی میری ماں نے کروائی اور شادی کے 1 سال بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کا نظام مکمل طور پر بدل گیا۔ مہوش کا اختیار پورے گھر پر ہو گیا۔ اب ہر چیز اسی کی مرضی سے چلتی۔ کھانے پینے کی وہ بہت شوقین تھی، اور جس وقت دل کرتا کچھ نہ کچھ کھا پی لیتی۔ کبھی آدھی رات کو بھی کچن میں گھس جاتی اور اپنے لیے کھانا نکال لیتی۔ شادی کے شروع کے دن اچھے گزرے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ میں ہمیشہ سے محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نصیب میں وہی لکھا تھا جو ماں نے چنا تھا۔ پھر بھی مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹیاں عطا کی، مگر اس کے بعد مہوش کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ بیوی کم اور ماں زیادہ لگنے لگی۔ باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے۔ وقت کے ساتھ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ جب میں یہ سوچتا کہ اپنی ساری زندگی مہوش کے ساتھ کیسے گزاروں گا تو حیرانی ہوتی۔ دل میں نئی نئی خواہشات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ میرا ایک دوست اکثر کہتا، اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ابھی کر لو، ابھی عمر ہے اور اچھی لڑکی بھی مل سکتی ہے۔ اگر 3-4 سال بعد سوچا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور کوئی کنواری لڑکی ہاتھ نہیں آئے گی۔ وہ یہ بات ہنسی مذاق میں کرتا، لیکن اس کے پیچھے کا حقیقت تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوست نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک لڑکی کا انتظام کر سکتا ہے، بس مجھے تھوڑے پیسے خود دینے ہوں گے، کیونکہ نہ جہیز آئے گا اور نہ ہی شادی کا کوئی خرچ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ یہ سن کر میرے دل کو جیسے خوشی کی لہر نے گھیر لیا۔ مجھے لگا کہ اگر ایک کم عمر اور حسین و جمیل لڑکی مل رہی ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ ادھر مہوش کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ میں دوسری شادی کا پورا منصوبہ بنا چکا ہوں۔ مہوش دیکھنے میں پہلے سے ہی سانولی تھی، اب موٹاپے کی وجہ سے اس کی شخصیت مزید مانت پڑتی جا رہی تھی۔ میں اسے اکتا گیا تھا۔ وہ اپنی صحت پر بالکل دھیان نہیں دیتی۔ جب بھی میں اسے اشارہ دیتا کہ وزن کم کرو تو وہ ہنس کر ٹال دیتی کہ بچوں کے بعد سب کا وزن بڑھ ہی جاتا ہے۔ لیکن مجھے فرق پڑ رہا تھا۔ میں خوابوں میں ایک نئی زندگی دیکھ رہا تھا جس میں ایک حسین بیوی ہو۔ میں اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا، کبھی کام کا بہانہ، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس ماحول سے بچنا چاہتا تھا۔ مہوش کو میرے بدلتے رویے کا احساس ضرور ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ پوچھتی کہ میں اتنا وقت گھر سے باہر کیوں گزارتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو بدل دیتا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی بیوی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا تھا اب مجھے بوجھ لگنے لگی۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اپنا وزن کم کر کے خود کو پہلے جیسا بنائے، لیکن مہوش نے میری بات کو ہلکا لیا۔ اس کے لیے سب عام سی باتیں تھی، لیکن میرے لیے عام نہیں تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میرا دوست جلد از جلد شادی کروانے کے لیے زور دے رہا تھا، لیکن مجھے مہوش سے چھپ کر یہ سب کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ بھی پتہ چلے، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتی۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا، گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارتا، کیونکہ ہر وقت مہوش کو دیکھنا اب میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، جو کرنا ہے جلد کر لو، مجھے اس بوجھ سے نجات چاہیے۔ میرے دوست نے کہا اگلے ہفتے ملاقات طے کر لی ہے، لڑکی کے گھر والوں سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ سب جلدی ممکن ہو رہا ہے۔ مہوش اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں آخر کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ روز کی طرح کھانے پینے میں مصروف رہتی، روز بروز موٹی ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں ایک فیصلہ کروں۔ میرے دل میں دوسری شادی کے لیے جو خواہش پیدا ہو چکی تھی
وہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ میرے اندر اب کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ میں صرف اپنے فیصلے پر عمل کرنا چاہتا تھا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نکاح کر لیا۔ سونیا اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میرے دوست اور اس کی بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ میرے گھر والے بن کر سونیا کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ سونیا بہت ہی خوبصورت، دبلی پتلی تھی، بالکل ویسی جیسی مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھے مل گئی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسی بیوی آئے گی۔ سونیا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری ایک بیوی اور بھی ہے اور اسے سوتن کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اسے اس بات سے کوئی بھی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ بات بھی پیار سے کرتی، اس کا لہجہ نہایت ہی نرم تھا اور اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم بیرون ملک چاہ رہے ہیں، ہمیں اور ہماری بیٹی پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، اس لیے ہم نے اس کی شادی کر دی ہے۔ یہ بات میرے لیے اچھی تھی کہ سونیا کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی مہوش کے رشتہ داروں کے معاملات اور فیملی فنکشن بکت کر تھک چکا تھا۔ مہوش کی بہنیں تھی، کبھی کسی کی شادی ہوتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتی، کبھی کسی کے بچے پیدا ہوتے اور ہر وقت ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا، اور میں اس سب سے اکتا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ سونیا کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی ملک چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری بننے والی تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں مہوش کو پہلے ہی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیتا تو وہ بہت شور مچاتی اور شاید میری زندگی عذاب بنا دیتی، لیکن اگر اسے آخر وقت پر پتہ چلے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوست کی بات میرے دل کو لگ گئی، اس لیے میں نے شادی سے پہلے مہوش کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جس وقت میں سونیا کو دلہن بنا کر گھر لے کر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مہوش اس موقع پر کیسا رد عمل دے گی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، مہوش نے دروازہ کھولا اور مجھے ایک دلہن کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے لگا وہ مجھے دیکھتے ہی زور زور سے چیخے گی، چلائے گی اور شور مچائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، کچھ بولنے کی بجائے بس منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گی، غصے میں آ کر ہنگامہ کھڑا کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے سونیا کو کمرے میں بٹھایا اور خود مہوش کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مہوش اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سب پاٹ تھا، نہ غصہ تھا، نہ آنسو تھے اور نہ ہی کوئی چیخ و پکار۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں مجبور تھا، میرے زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، تم صرف بچوں میں لگی رہتی اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے ادھر ادھر کی باتیں سنائی تاکہ اسے یقین دلا سکوں کہ میں نے یہ سب مجبوری میں کیا ہے۔ میں بھی خاموش بیٹھی، میری ساری باتوں کو سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی، آپ جو بھی کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے بتاتے یا نہ بتاتے، اجازت لیتے یا نہ لیتے، آپ نے پھر بھی شادی کرنی تھی، تو جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مہوش نے اتنے صبر سے کام لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جھگڑا کرے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں کرے گی، کوئی جھگڑا نہیں کرے گی، گھر کا ماحول خراب نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا اثر بچیوں پر پڑے، لیکن اس کے بدلے میں میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے سارے حقوق ادا کروں۔ میں نے فوراً کہا، کیوں نہیں، تمہارا حق میں ضرور دوں گا، تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا اور تمہیں اور بچیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ 2 دن تک مہوش کا موڈ خراب رہا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سونیا کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب دونوں گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگی اور ایک فیملی کی طرح رہنے لگی۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگا۔ مہوش نے سونیا کے ساتھ گلنا ملنا شروع کر دیا اور سونیا نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ اس کے قریب ہو جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ مہوش نے دل کی ہر بات ظاہر نہیں کی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ حالات بدل چکے ہیں، کہ اب اس کے پاس قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سونیا بہت سمجھدار تھی، وہ مہوش سے عزت سے پیش آتی، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی اور گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ اگرچہ مہوش کو شروع میں یہ سب کچھ پسند نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی۔ مہوش کو بھی شاید احساس ہونے لگا تھا کہ سونیا کوئی بری لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب گھر میں وہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ مہوش نے ہر بات کو خاموشی سے قبول کر لیا اور سونیا بھی اپنی سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں لگی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوسری شادی کے بعد گھر اتنا پرسکون ہوگا۔ مہوش نے اپنا صبر اور سمجھداری دکھا دی تھی اور سونیا نے اپنا مقام بنانے کے لیے اچھا رویہ اپنایا تھا۔
اب گھر کے سارے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ مہوش اپنے بچوں میں مگن رہتی اور سونیا میری خدمت میں لگی رہتی۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے تھے اور میری زندگی آسان ہو گئی۔ ایک طرف مہوش کی محبت اور بچوں کی ذمہ داری تھی اور دوسری طرف سونیا کی محبت اور اس کی حسین جوانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری زندگی سکون سے گزرے گی کیونکہ سب کچھ میرے مطابق طے ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے مہوش کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اس پر وہ ظلم کر دیا جسے کوئی بھی عورت آسانی سے قبول نہیں کرتی، لیکن وہ دوسری عورتوں کی طرح شور مچانے والی نہیں تھی۔ اس نے مجھے تانے دیے، نہ الزام لگائے، بلکہ خاموشی سے ہر بات مان لی۔ وہ اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی دو چار باتیں منوا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ چلو، اگر میں نے اس پر بڑا ظلم کیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ مان رہی ہے تو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا کہ گھر میں ایک نوکرانی رکھ دی جائے کیونکہ اسے سارے کام نہیں ہوتے۔ میں نے فوراً نوکرانی رکھ لی، حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو اتنا حق تو اس کا بنتا ہی ہے۔ مہوش نے کبھی کسی چیز کی ضد نہ کی، وہ چپ چاپ ہر بات مان لیتی۔ اس نے جو کچھ کہا میں نے بنا کوئی اعتراض کے اس کی بات مان لی اور گھر میں نوکرانی کا انتظام کر دیا۔ چند دن تک سب کچھ نارمل رہا، پھر اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ جیسے میں سونیا کے قریب جانے لگتا یا اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو جسم پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ میں سونیا کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ شاید میں زیادہ تھک چکا ہوں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا میں ایسا کون سا سخت جسمانی کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں تھک ہار جاؤں، نہ تو زیادہ تر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سونیا کے پاس جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں۔ پہلے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن جب بار بار یہی ہونے لگا تو میں واقعی پریشان ہونے لگا۔ جب بھی میں سونیا کے پاس جاتا تو مجھے لگتا میرے اوپر کوئی نیند کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگتی اور میں جتنی کوشش کرتا اپنے حواس پر قابو رکھنے کی، اتنی ہی وہ میرا ساتھ چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہے، شاید میرے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے میں خود کو بے ہوش محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دل کو کئی بار تسلی دی، لیکن پھر بھی میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ سب اتفاقیہ ہو رہا ہے۔ مہوش بہت محبت سے سونیا کا خیال رکھتی، گھر میں ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسری شادی کے بعد میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عجیب و غریب واقعات مسلسل میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مہوش کے کمرے میں جانے پر مجھے کچھ محسوس نہ ہوتا، میں بالکل ٹھیک رہتا، لیکن جیسے ہی سونیا کے کمرے میں قدم رکھتا میرا دماغ سن ہونے لگتا۔ میں نے اس بارے میں سونیا سے بھی بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھی کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ سونیا نے حیران ہو کر کہا کہ اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ میں اس کے پاس آ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میرے کمرے میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ہر چیز کو بغور دیکھا، لیکن وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو غیر معمولی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے کمرے میں کچھ ہے، اس پر غور کیا اور کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کیمرہ لگا کر رات کی ویڈیو دیکھی، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا جو مجھے وضاحت دے سکتا کہ میں بے ہوش کیوں ہوتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں مہوش سے بات کی اور اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ میں نے عام باتوں میں اسے پوچھا کہ کیا وہ ناراض تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی نفرت یا زہر تو نہیں۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ ایسا بول دے جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہے، لیکن مہوش کے انداز میں کچھ عجیب نہیں تھا۔ مہوش نے کہا کہ اس نے حالات قبول کر لیے ہیں اور اب اس کے لیے کچھ نہیں بدلا، بلکہ وہ الٹا پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دل و جان سے ناراض نہیں ہے، واقعی اپنے دل کو مطمئن کر چکی ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں۔ تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں جتنا اس پر غور کرتا اتنے ہی میرے ذہن میں سوالات اور خدشات پیدا ہوتے۔ کئی بار سوچا کہ شاید میرا دماغ تھک جاتا ہے اور یہ سب میری ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہر بار میں اس بات کو رد کر دیتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف سونیا کے کمرے میں جا کر یہ سب کیوں ہوتا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے کچھ عجیب محسوس کیا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جتنا اس معاملے میں الجھ رہا تھا
اتنا ہی میرے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ مجھے پہلے دن سے ہی مہوش پر شک تھا، شاید وہی کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور سونیا ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ میرا سکون ختم ہو چکا تھا، میری امیدیں اور خواب جو میں نے سونیا کے ساتھ دیکھے تھے وہ سب برباد ہو رہے تھے۔ میں اکثر مہوش کے پاس بیٹھتا اور باتوں میں اسے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ کیا وہ کوئی دل میں بات چھپا رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی منفی بات نہ کرتی، بلکہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے ان حالات کو قبول کر لیا ہے اور میں خوش ہوں، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مہوش کی ایک قریبی سہیلی تھی جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی۔ میں نے سوچا کہ اس کے ذریعے مجھے کچھ پتہ چل سکے۔ ایک دن مہوش اس سے فون پر بات کر رہی تھی، میں خاموشی سے قریب ہو گیا۔ میرے دل میں شک تھا شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کا کوئی منصوبہ بنا رہی ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سنا کہ مہوش میرے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اگر میرے شوہر خوش ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی جلن یا غصہ محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ حقیقت میں مطمئن لگ رہی تھی۔ میں مزید پریشان ہو گیا کہ اگر مہوش یہ سب نہیں کر رہی تھی تو پھر کون تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں سوالوں میں الجھا ہوا تھا، میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ آخر سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں جیسے سونیا کے کمرے میں داخل ہوتا تو مجھ پر نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر ڈالا ہو یا میرے جسم کو بے جان بنا دیا ہو۔ میں جتنا زیادہ اس معاملے پر غور کرتا اتنی ہی میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر میں ملازمہ تھی جو مہوش کی مدد کے لیے رکھی گئی تھی، وہ کافی سمجھدار اور چلاک لگتی تھی۔ ایک دن اس نے میری پریشانی کو دیکھ کر مجھ سے کہا، صاحب جی آپ کے گھر میں کچھ بہت الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا، کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے چاروں جانب دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، صاحب جی آپ کسی دن جلدی آ کر خود دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں کچھ نہیں بول سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کیا بات تھی جو وہ مجھ سے نہیں کر پا رہی تھی؟ میرے دل میں بہت سے خیالات آنے لگے۔ کیا مہوش واقعی کچھ کر رہی تھی یا سونیا کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن جلدی گھر آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ مہوش گھر پر نہیں تھی، وہ صبح ہی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے اپنے کزن کے گھر جانا ہے جس کے ساتھ وہ کل فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اس لیے وہ وہاں جا رہی تھی، لیکن سونیا گھر پر تھی۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو سونیا کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے دروازے کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا جسم سن ہو گیا، میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے اپنے کانوں پر زور دیا اور جو کچھ میں سن رہا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سونیا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں تو اس آدمی سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، میں بھی اس کو اپنی باتوں میں الجھاؤں گی، اس سے یہ گھر اور اس کی یہ دکانیں اپنے نام لکھوا کر پھر اس سے کھلا لے لوں گی۔ میں کیوں شادی کروں ایک شادی شدہ آدمی سے جس کے پہلے ہی 2 بچے ہیں؟ یہ سب تو میں نے صرف اس کے پیسوں کے لیے کیا، لیکن پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ میرے نام کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو مجھے اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں، میں تو کبھی بھی اس کو اپنے قریب نہ آنے دوں گی۔ اس سے شام ہوتے ہی اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں۔ جس دن اس نے میرے کمرے میں آنا ہوتا ہے میں یہی سب کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل و دماغ سن ہو گیا، میں سکتے میں کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اپنے ہی گھر میں میری اپنی بیوی میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ اس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو تکلیف دی، جس کے لیے میں نے ہر رشتے کو داؤ پر لگا دیا تھا، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ میری محبت، میرے خواہش، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے میرے وجود میں ایک طوفان برپا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا۔ میں جو کچھ سن چکا تھا اس نے میری ساری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ میں سونیا کی باتیں سن کر سکتے میں آ چکا تھا۔ میرے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کے جذبات کو نظر انداز کیا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے فیصلے بدلے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے مہوش جیسی نیک عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے ایک موقع پر آ کر مہوش کی محبت اور قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا اور ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو صرف فائدے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ لگا۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور میز پر بیٹھ کر طلاق نامہ لکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ میں سونیا کو طلاق دیتا ہوں۔
सब लिखने के बाद मैंने कागज़ को मजबूती से पकड़ा और सीधा सोनिया के कमरे की तरफ गया। सोनिया अपने कमरे में बैठी थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो हैरान होकर मेरी जानिब देखने लगी। मैंने उसके सामने तलाकनामा रखा और कहा, मेरे घर से चली जाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारे अल्फाज मेरे कानों में अभी तक गूंज रहे हैं। तुमने जो कुछ कहा है वो सब मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम्हारा असल और मकरू चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मैं तुम पर जो एतमाद किया था वो एक पल में टूट गया है। तुम्हारी चालाकियाँ, तुम्हारे मंसूबे सब कुछ बेनकाब हो चुके हैं। मैं तुम्हें मजीद अब इस घर में नहीं रख सकता। सोनिया के चेहरे पर हैरत और डर के आसार नुमाया थे। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं सब कुछ जान पाऊंगा। वो कुछ बोलने की कोशिश करी थी लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। मैंने कहा, अब तुम्हारे पास इस घर में कोई जगह नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे जज्बात के साथ खेला और मेरे एतमाद को तोड़ा। मैंने अपनी बीवी के साथ बेवफाई की थी लेकिन वो फिर भी खामोश रही। उसने दिल में नफरत ना पाली, लेकिन तुम्हारी नीयत खराब थी। तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे करीब आई। तुम्हारी हकीकत मेरे सामने है, इसलिए बेहतर होगा तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। सोनिया ने आखिरी बार मेरी जानिब देखा लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी मुनासिब न समझा और वहाँ से पलट गया। कुछ देर बाद वो अपना सामान लेकर उस घर से चली गई। रात को जब महविश वापस आई तो वो पुरसुकून थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि घर में क्या तूफान गुजर चुका है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई मैं उसके करीब किया और बेख्तियार उसके कदमों में बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल बोझल था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, तुम्हें दुख दिए हैं, तुम्हारे सब्र और मोहब्बत को आजमाया, लेकिन तुमने कभी कोई शिकवा नहीं किया। तुमने खुद को इस हाल में भी सब्र का दामन थामे रखा जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहा था। मैंने तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की, मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन तुमने एक पल के लिए भी मुझसे नफरत नहीं की। तुमने हर आजमाइश में कामयाबी हासिल की। महविश की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे हर तकलीफ के बाद भी पुरसुकून हो। मैंने कहा, तुमने हमेशा वफा की, हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नाइंसाफ़ी में डाल दिया। मगर अब मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैंने सोनिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। महविश ने गहरा सांस लिया और कहा, जब तुम उसे मेरे सर पर ले आए थे मेरा दिल तभी टूट गया था। मेरा दिल रंजीदा था, मगर मैंने आंसुओं पर जब्त कर लिया। मैंने अल्लाह से इंसाफ मांगा, किसी से शिकवा नहीं किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। और देखो आज अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने महविश का हाथ थाम लिया और वादा किया कि अब कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। मैंने जो गलती की वो एक तल्ख सबक था। अब मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा। मैंने महविश को कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि उसका वज़न बढ़ चुका था। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चले और अपनी सेहत पर तवज्जो दे। महविश भी तैयार हो गई। उसने खुराक को बेहतर किया, सेहत पर तवज्जो दी और चंद महीनों में 15 से 20 किलो वज़न कम कर लिया। वो पहले जैसी हो गई। उसकी खूबसूरती फिर से निखर आई। उसकी शख्सियत में नया एतमाद आ गया। हमारी ज़िंदगी में नया आगाज़ हो चुका था। हमारे दरमियान ना कोई रुकावट रही, ना कोई गलतफहमी, ना कोई बेवफाई। हमारा घर फिर से खुशियों से भर चुका था। मैंने अपनी बीवी की कुर्बानियों को पहचान लिया और ये वादा कर लिया खुद से कि अब कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी या किसी और औरत के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरी असल खुशी मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी मोहब्बत सब्र और वफा में है। ज़ाहिरी खूबसूरती और वक्ती ख्वाहिशात कभी भी दिल की इत्मीनान और ख़ानदान की मोहब्बत की जगह नहीं ले सकती। ज़िंदगी में कभी भी गलत फ़ैसले करने से पहले अपने दिल की सुने, वफा और कुर्बानी की कदर करें। यही असल खुशी है। और अगर आपको ये आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ देखने को मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।